چنانچہ یہ اسی کا ہی اثر ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگوں تم پر اس قدیم بیت العتیق کے لفظ آتے ہیں حج کے حوالے سے قرآن میں کہ حج فرض کر دیا گیا ہے، بس تم حج کرو۔ پھر آسمان و زمین کی تمام مخلوقات نے اس اعلان کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ زمین کے دور دراز علاقوں سے لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گاتے ہوئے اس حرم میں اس گھر میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر سال حاضر ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے قیامت کے صبح۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد ہیں، بڑے شاگردوں میں سے تھا۔ وہ مؤذن فی الناس بالحج آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہوا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ان الفاظ کے ساتھ اعلان کیا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان تمام لوگوں کو جو باپوں کی پشتوں میں اور ماؤں کے رحموں میں تھے، قیامت تک آنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچا دیا۔ اور یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، قرآن کریم میں جب اللہ ذوالجلال نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب ارواح نے بیک زبان کہا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب؟ اب یہ کیسے ہوا؟ اس ناقص عقل میں آنا بہرحال محال ہے، ایسے ہی اس اعلان کا آنا بھی محال ہے۔ اس کا مظہر ہمیں ہر سال نظر آتا ہے اور قیامت تک جو بھی ہے یہ آتا رہے گا۔ تو قیامت تک یہ ترانہ لبیک اللہم لبیک کا پڑھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح آقا دو عالم حضور سرور کائنات، اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ دو جز ایسا آیت مبارکہ سورہ آل عمران۔ اور اللہ ذوالجلال نے لوگوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض کیا، وَلِلَّهِ لازم ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لیکن یہ اس پر لازم ہے جو اس گھر کی استطاعت رکھتا ہے جانے کی۔ استطاعت کے اندر بہت ساری چیزیں تھا، لیکن اگلی بات جو فرمائی وَمَنْ كَفَرَ، کہ جس نے اس استطاعت کے باوجود کفر کیا، کفر کا معنی انکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، مال و دولت بھی تھا، صحت بھی تھی، جانے آنے کا سفر بھی معمول تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، پھر نہیں گیا تو وَمَنْ كَفَرَ کے اندر وہ داخل ہے۔ تو جو شخص اس حکم کا انکار کرے، کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے، نہیں جاتے تو نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی میں، جلالت میں، عالمیت میں، ربوبیت میں کوئی فرق لازم نہیں آئے گا، وہ مستغنی ہے ان چیزوں سے۔ آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ جس شخص نے اللہ ذوالجلال کے رضا کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کیا، ارادہ کیا، حج کیا، لیکن تین چیزوں سے اپنے آپ کو فلم یرفث، کوئی بےہودہ کوئی لغو بات نہ کرے، بات کے اندر کام بھی داخل ہے، وَلَمْ يَفْسُقْ، اور اللہ ذوالجلال کی نافرمانی نہ کرے، جس کے فسق و فجور ہے، فسق کا معنی نافرمانی ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے یہ کام کر لیا، اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے تیار کیا، اور پھر اس سفر کی جو شرائط تھے اس کا لحاظ کیا، اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام کیا، اور پھر یرفس کے اندر جو ہے
فحش بات بھی ہے، فحش کلام بھی ہے، بےہودہ لغو امور اور کلام اور افعال بھی شامل ہے، نہ کیے، اور اللہ ذو جلال کی نافرمانی بھی نہ کی، تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو حج کے بعد ایسے لوٹائیں گے، راجع کے یوم ولدت امہ، جیسا کہ اس دنیا میں انسان جب آیا تو گناہوں سے پاک تھا، اس کی ماں نے اس کو جنم، یہ آقا عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حج مبرور سے مراد مقبول حج جو جمیع شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ پھر اب عورتوں نے کہا کہ مرد تو جہاد میں چلے جاتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل، تو آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہادکن الحج، کہ تم مستورات کا، تم خواتین کا، تم عورتوں کا حج جو ہے، جہاد جو ہے وہ حج ہے، اتنی بڑی عبادت ہے یہ حج۔ حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اس حج کے سفر میں خرچ کرنا اپنے اوپر، اور جو سفر کے اندر اخراجات ہیں وہ برداشت کرنا، ایسے ہی جیسے جہاد کے اندر مجاہد خرچ کرتا ہے۔ اور حج کی فرضیت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج معلوم مہینے ہیں، حج کا ایک وقت ہے، اس وقت کے علاوہ حج نہیں ہوتا، جیسے نماز کا وقت ہے، فرض نماز اسی وقت میں ادا کی جاتی ہے، نفل نماز مکروہ اوقات کے علاوہ جب بھی چاہے نماز ادا کرے، تو فرمایا کہ حج معلوم مہینے، جو شخص رفث سے، بیہودہ گوئی سے، فحش گوئی سے اپنے آپ کو بچائے، ان کاموں میں کسی کام میں نہ پڑے، اور فسق و فجور بھی نہ کرے، نافرمانی بھی نہ کرے، اور پھر جھگڑا بھی نہ کرے، کیونکہ حج کے سفر میں قدم قدم پر شیطان جو ہے یہ کام ضرور کراتا ہے، کیونکہ غصہ آ جاتا ہے، مشقت ہوتی ہے، تو لڑائی جھگڑے کے پھر جہاں اکٹھے آدمی رہیں وہاں اکٹھا ساتھ ہے، تو ناموافق بات، ہر شخص کے مزاج کے موافق دوسرے شخص کا مزاج ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں، گھر کے 4 یا 5 افراد کا مزاج نہیں ملتا، وہاں تو پھر ایک اکٹھا ہے مسلم کمیونٹی کا ایک خیمے میں یا جہاں بھی ہو، تو اس لیے بطور خاص فرمایا کہ وہ وہاں جھگڑا نہ کرے، ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج لازم کیا ہے، فحجوا امر کا صیغہ کر حج کا، ایک طرف تو یہ فضائل ہیں اور یہ بشارتیں ہیں حج کرنے والے کے لیے، اور دوسری طرف بغیر عذر کے جو شخص حج کے لیے نہیں جاتا، اس میں بھی میرے اور آپ کے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج لازم ہو چکا تھا اور پھر وہ نہیں گیا، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، میری کوئی ذمہ داری۔ یہ بہت بڑی وعید ہے جو آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب حج کے لیے چند شرائط ہیں، مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہے، اگر کسی نے نابالغ ہونے کی حالت میں یعنی والدین بچوں کو ساتھ لے جاتے حج کر لیا تو نفلی حج ادا ہوگا جب وہ بالغ ہوگا، اگر پھر وہ
وہ صاحب استطاعت ہوگا تو اس پر جو حج ہے وہ لازم رہے گا. یہ حج کفایت نہیں کرے گا، یہ نفل حج ہوگا. اسی طرح تندرست و طواب ہونا، مجنون اور دیوانے پر جو ہے وہ حج لازم نہیں ہے. پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، مینٹلی لحاظ سے وہ اس قابل نہیں ہے، اس پر حج لازم نہیں. اسی طرح اگر عورت ہے، اس کو محرم میسر نہیں آتا، تو جب تک اس کے پاس وسائل بھی موجود ہیں، صحت بھی موجود ہے، محرم نہیں ہے تو اس پر حج لازم نہیں ہے. وہ گناہ گار نہیں ہوگی جب تک اس کے لیے محرم میسر ہے. اس لیے اس سفر میں بھی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا جائے کہ ایک پاک سفر ہے، پھر جھوٹا محرم بنایا جا رہا ہے جو محرم بنتا ہی نہیں ہے اس کو. اس چیز کا خیال کیا جائے، اس کا خیال نہیں کیا. صاحب استطاعت ہونا، صاحب استطاعت ہونے سے مراد یہ ہے کہ حج کے لیے جانے آنے کا جو خرچ ہے اور پیچھے اہل خانہ جتنے دن وہ حج میں رہے اتنے دن کا خرچ موجود ہو. یہ نہ ہو کہ خود حاجی صاحب حج کو چلے جائیں اور گھر والے جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرے. یہ صاحب استطاعت ہونے کی شرط میں یہ بات لازم کہ حج کے جانے آنے کا خرچ موجود ہو اور پیچھے جو اہل خانہ ہے ان کی کفایت کا مکمل انتظام کر کے جائے اور پھر وہاں جتنے دن رہنا ہے اس کا خرچ بھی موجود ہو تو وہ شخص صاحب استطاعت کہلائے. اگر کسی کے ذمہ قرض ہے تو پہلے قرض کی ادائیگی کرے. اب حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں حاجی صاحب قرض کے لیے، یہ قطعاً جائز نہیں. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے، قرض کی ادائیگی کے بعد اگر تمام معاملات سے فراغت ہے تو پھر حج پہلی فرصت میں لازم ہو جائے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ صحت موجود ہے، حج کے اخراجات بھی موجود ہے، پیچھے گھر والوں کی کفالت کا بھی انتظام موجود ہے. اب حج کو نہیں جا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ وعید فرمائی کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، میری کوئی ذمہ داری نہیں. پھر اس کے اب اللہ کا کرنا ہوا، اللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہ لائے، کاروبار بھی ختم ہو گیا، صحت بھی نہیں ہے. اب مسلسل اس کو گناہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب استطاعت بنایا تھا، مالی لحاظ سے بھی اور صحت کے بھی حوالے سے، اور حج کی جتنی ضروریات تھی وہ ساری پوری کر سکتا تھا، نہیں کیا تو اب یہ مسلسل گنہگار ہے جب تک حج نہیں کرتا. اگر اس حال میں موت بھی واقع ہو گئی تو وہ فرض کا تارک ہو کر وہ مرا. اس لیے اس چیز کا خیال کرے. صحت کا کوئی بھروسہ نہیں، روپیہ پیسہ. اس لیے ہمارا یہ خاص طور پر یہ بر صغیر اور پاکستان اور ہندوستان کہ پہلے ہم سارے امور جو ہے مکان بھی بنا لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، پھر آخری عمر میں حج کو چلیں گے. نہ تو آخری عمر کسی نے دیکھی ہے، اور موجودہ حالات میں جو حضرات عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اچھا بھلا جوان آدمی جو ہے وہ آج کل اس کی بس ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو حج کے 5 دن تو بیچارے بوڑھے وہاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یہاں ایئرپورٹ پر جو وہ رسا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے بھی بابا جی کو ساتھ لے جائیں، ان کا خیال کریں. تو یقیناً ان بزرگوں کی خدمت کرنا بہت بڑا فریضہ ہے اور نیکی کا کام ہے، کرنی چاہیے. لیکن بہرحال حج جو ہے وہ جب ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو اسی میں مزہ ہے، کیونکہ حج میں مشقت ہے قدم قدم پر. تو اس لیے اس بھروسے پر کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے اور یہ سارے کام کر کے پھر میں جاؤں گا، تو یہ انتہائی غفلت کی بات ہے، نادانی کی بات ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ حج کے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں. اصل تو حج یہ ہے کہ سیکھ کر جایا جائے. چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہت سارے حجاج پر دم واجب ہوتا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اور وہ کئی دم ان پر پڑ چکے ہوتے ہیں. اور پھر جو ہمارے یہاں پاکستان سے جاتے ہیں جب دم کا نام آتا ہے تو خود دم نکل جاتا ہے، کیونکہ جب کنورٹ کرتے ہیں ہم اپنی کرنسی کو ادھر کے ساتھ وہ 500,000 بھی بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. تو اس لیے حج کو سیکھا جائے. جو حضرات جانے والے ہیں ابھی سے پریکٹس کریں، سیکھنے والے سے سیکھیں، اردو کتابوں میں مطالعہ کریں. جو بات سمجھ نہیں آتی وہ اس سے سمجھے جو سمجھا سکتا.
سمجھانے کا اہل بھی ہو، اس میں پھر وہ اپنی رائے زنی نہ کرے، قرآن و سنت کے موافق سمجھانے کا وہ اہل بھی ہو، اس سے سمجھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن پر حج لازم ہو چکا ہے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی پرائیویٹ آپشن موجود ہے، وہ اگلے سال زندگی کا کیا بھروسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے، اس لیے وہ ابھی سے ہی اپنی پوری کوشش کرے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے وہ پرائیویٹ نہیں جا سکتا، گورنمنٹ سکیم نے اس نے اپنی پوری کوشش کر لی، جو کام تھے قواعد پورے کر لیے، بینک میں پیسے جمع کر، اب قرآن اندازی میں نام نہیں نکلتا تو وہ اس کی بس سے باہر ہے، وہ اس کی استطاعت میں نہیں ہے۔ اس پر اگر وہ تاخیر ہوتی ہے تو عند اللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں فرمائے۔ ہاں اپنی کوشش ہی نہیں کر رہا، پیسے جو ہے یورپ کے دورے بھی ہو رہے ہیں، کاروبار میں بھی فروغ کے لیے نت نئی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، سارے امور ہو رہے ہیں، گاڑی بھی ہر سال بدلی جا رہی ہے، بہترین موبائل بھی ہے، گھڑی بھی ہے، اس میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ذوق ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نعمت ہے تو اس کا اظہار اس کے جسم پر ہو، میلا کچیلا رہنا، اور پھر یہ کوئی بزرگی کا معیار نہیں ہے، کوئی ولایت نہیں۔ سادگی اور چیز ہے، گندا مندہ رہنا اور چیز ہے۔ آج کل ولایت کا معیار بھی بدل گیا، جو جتنا زیادہ جو ہے وہ غلیظ ہے، گندا ہے، غسل تک نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ شخص کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو متبع سنت نہ ہو، متبع شریعت نہ ہو، چاہے ہوا میں اڑنا شروع کر دے۔ ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے، چیل بھی اڑتی ہے، باز بھی اڑتا ہے، چڑیا بھی اڑتی ہے، کووا بھی اڑتا ہے، یہ ولایت کا معیار ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف توجہ دی جائے، اگر حج لازم ہو چکا ہے تو پھر جیسے تیسے کر کے اپنی پوری کوشش شروع کر دیا اسے، اور جن کا نام آ چکا ہے یا جانے والے ہیں وہ اپنا سیکھنا شروع کریں۔ حج کے اندر 3 ارکان ہیں، یعنی 3 فرض ہیں، اور اگر فرض میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو وہ رکن ادا ہی نہیں ہوگا۔ ایک تو احرام باندھنا حج کی نیت سے، دوسرا وقوف عرفات، عرفہ کے اندر 9 ذی الحجہ کو وقوف کرنا، چاہے ایک لحظے کا بھی ہو، جس نے کر لیا اس کا تو یہ رکن پورا ہو گیا، جو میدان عرفات میں گیا ہی نہیں، وہاں حدود جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، نشانات لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایک آدمی اپنے دانش میں عرفات میں ٹھہرا ہوا ہے لیکن وہ حدود سے باہر ہے تو اس کا وقوف عرفہ نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ، جو جاننے والے اہل علم ان کے ساتھ رہا جائے تاکہ کہیں حدود حرم سے باہر نہ ہو۔ مسجد نمرہ جو ہے وہاں موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ حدود حرم سے عرفات سے باہر ہے، اور لکھا ہوا ہے وہاں موٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی جگہ جگہ جو ہے وہ نشانات لگے ہوئے ہیں، مزدلفہ میں بھی لکھا ہوا ہے، مینا میں بھی لکھا ہوا ہے، اور عرفات کے اندر بھی حدود جو ہے متعین، اس لیے اس چیز کا بھی خیال کیا جائے۔ یہ دوسرا بڑا رکن ہے احرام کے بعد، یعنی حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھنا، کیونکہ حج کی 3 اقسام میں عرض کرتا ہوں مختصراً۔ اسی طرح تیسرا رکن طواف زیارت ہے، جو تمام ارکان کے فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ طواف زیارت کیا جاتا ہے، اس کا وقت 10، 11، 12 ذی الحجہ ہے، اور حج کے واجبات 6 ہیں: وقوف مزدلفہ، رمی جمار کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، حلق یا قصر کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور پھر جو باہر سے آفاقی ہیں، وہ حدود حرم سے باہر ہیں، ان کا طواف وداع بھی کرنا، اور حج قران اور تمتع کرنے والوں کا دم شکر یعنی قربانی کرنا۔ اور اسی طرح عمرہ، اس کے بھی 2 فرض ہیں، 2 واجبات ہیں۔ عمرے کا احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ حج کے 2 فرض ہیں، اور افعال عمرہ سے فارغ ہو کر حلق یا قصر کرنا اور اس سے پہلے صحیح کرنا، یہ 2 واجبات ہیں۔ حج کی 3 بنیادی قسمیں ہیں، ایک کو حج افراد کہا جاتا ہے، ایک کو حج تمتع کہا جاتا ہے، ایک کو حج قران کہا جاتا ہے۔ حج افراد اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی صرف حج کا ارادہ کرتا ہے، عمرے کا ارادہ نہیں کرتا، اور اسی احرام کے ساتھ وہ حج کرتا ہے۔ حج تمتع کہا جاتا ہے، ہمارے عام طور پر پاکستان سے جانے والے حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور اسی میں ہی آسانی ہے کہ عمرے کی نیت سے احرام باندھا جائے،
اور بیت اللہ میں جا کر عمرہ کیا جائے، طواف کیا جائے، صفا مروہ کی سعی کی جائے، پھر حلق کیا جائے، اس کے بعد احرام کھول دیا جائے، اور پھر جتنے دن حج کے باقی ہیں ان میں طواف کیا جائے بیت اللہ کا، اور ذکر اذکار میں لگا رہے۔ جب حج کے ایام آئے تو پھر حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھا جائے، اور پھر حج کے 5 دن جو ہے ان میں حج کے ارکین جو ہے مکمل کیا جائے۔ اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی پاکستان سے جاتے ہیں، خاص طور پر جو پہلے جانے والے ہیں، ان کے لیے آسانی یہی ہے۔ اور تیسری قسم ہے حج قران۔ حج قران کہتے ہیں کہ ایک ہی نیت سے، حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھنا، بیت اللہ میں جا کر پہلے آپ عمرہ کریں گے، پھر احرام سے نہیں نکلیں گے، جتنے دن حج کے باقی ہیں ان میں اسی احرام کی حالت میں، جب احرام کی حالت کے رہنے کا مطلب یہ حج کی پابندیاں رہیں گی، اور پھر حج سے فراغت کے بعد پھر احرام کھولا جائے گا جب تمام ارکان۔ یہ ذرا مشکل ہے، حج تمتع آسان ہے۔ اس لیے حج کے 5 دن ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے یہ شروع ہو جائے گا۔ 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام جو ہیں وہ مینا میں قیام کریں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے، ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک، پھر میدان عرفات میں جائیں گے، پھر میدان عرفات میں وقوف ہوگا، پھر غروب آفتاب کے بعد وہاں سے مزدلفہ آئیں گے۔ حج کے ہر رکن میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ حج عاشقانہ عبادت، میلہ کچالا رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے میلہ کچالا حجی اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح نماز کو مؤخر کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی میدان عرفات میں، عشاء کے ساتھ پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حج جیسے